بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ قالت، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 138 ہے اور باب عیادت المریض کی تیسری فصل جاری ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کثرت ذنوب العبد ولم یکن له ما یکفرها من العمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی عمل نہیں ہوتا یا اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوتا جو گناہوں کو مٹا دے، یہ من العمل، یہ ما کا بیان ہے، ما یکفرها من العمل ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جو اس کے گناہوں کو مٹا دے، ابتلاہ اللہ بالحزن لیکفرها عنہ، تو اللہ اسے حزن کے ذریعہ آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی ایسے اسباب مہیا فرما دیتا ہے جس سے بندہ رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس سے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ لیکفرها عنہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے گناہوں کو مٹا دے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی بہت صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا کسی مصیبت میں مبتلا ہونا، حزن و ملال سے دوچار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اس کا ایک احسان ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عادى مریضا لم یزل یخوض الرحمۃ، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت میں گھستا رہتا ہے، حتی یجلس، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے، یعنی بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا، اب جا رہا ہے تو رحمت الہی میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں گھستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جا کر کے بیمار کے پاس بیٹھ جائے، اس سے اس کے احوال دریافت کرے۔ فَإِذَا جَلَسَ، تو جب بندہ بیٹھ جاتا ہے، اغتمس فیہا، تو وہ اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر بہت زیادہ ہوتی ہیں، گویا وہ اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا اس سے بیمار پرسی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیمار کے پاس رب کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ کوئی جاتا ہے اس کے پاس تو ان رحمتوں میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب اسے غوطہ لگانا کہا، اس میں ڈوبنا کہا، اس لیے کہ جس طرح سے پانی آدمی کو ظاہری میل کچیل سے صاف و شفاف کر دیتا ہے، ایسے ہی یہ اللہ کی رحمتیں اس موقع پر اس بندے کو گناہوں سے پاک کرتی ہیں۔ تو پانی سے ظاہری جسم سے آلائش دور ہوتی ہے اور رحمت الہی اس موقع پر اسے گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ رواہ مالک و احمد، اسے امام مالک اور امام احمد نے روایت کیا۔ وعن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصاب احدکم الحمى، جب تم میں سے کسی کو بخار لاحق ہو جائے، کسی کو بخار آ جائے، فإن الحمى قطعة من النار، تو بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اس آگ میں تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اسی طرح سے بخار میں بھی تپش اور گرمی ہوتی ہے، تو یہ بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے،
تو آدمی آگ کو بجھاتا ہے، تو اسی طرح سے بخار کو بھی بجھانا چاہیے۔ کیسے؟ فرمایا فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ، تو بندہ بخار کو پانی کے ذریعہ سرد کرے، اسے بجھا دے۔ اب پانی کیسے استعمال کرے بجھانے کے لیے؟ آگے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں پانی، تو بخار میں ایسے اوپر نہیں ڈالنا ہے، اس کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ خود ڈاکٹر بھی اس تجویز کرتے ہیں نا پٹی رکھنے بدلنے کے لیے، کہ بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے تو بھی سرد کرنا ہی ہوا، اس کا ایک طریقہ ہے وہ۔ یہاں جو طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ فَلْيَسْتَنْقِعْ فِي نَهْرٍ جَارٍ، تو جو بخار زدہ شخص ہے وہ جاری نہر میں داخل ہو جائے، گھس جائے اس میں۔ وَلْيَسْتَقْبِلْ جَرِيَتَهُ، اور پانی کے بہاؤ کی طرف وہ رخ کر لے، یعنی پانی جدھر سے آ رہا بہتا ہوا اسی طرف وہ رخ کرے۔ فیقول، اور کہے بسم اللہ اللہم اشفِ عبدک وصدق رسولک، اللہ کے نام سے اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما اور اپنے رسول کو سچا کر دے، یعنی یہ تیرے رسول نے علاج بتایا ہے تو اس کے ذریعہ فائدہ دے دے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی تیرے رسول کی سچائی ظاہر ہو۔ اس طرح دعا کرے۔ یہ کس وقت کرے دعا؟ یہ عمل کب کرے؟ بعد صلاۃ الصبح قبل طلوع الشمس، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اور صبح کی نماز کے بعد، یعنی نماز فجر سے فارغ ہو کر کے وہ جائے اور جاری نہر میں گھس جائے اور جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ دعا پڑھے۔ وَلْيَغْمِسْ فِيهِ 3 غمسات، یہ دعا پڑھے، اس کے بعد اس پانی میں 3 ڈبکیاں لگائے، 3 بار ڈبکی لگائے، یعنی اس میں ڈوبے پھر نکلے، پھر ڈوبے پھر نکلے۔ وَلْيَغْمِسْ فِيهِ 3 غمسات 3 ایام، اور اس میں 3 ڈبکیاں لگائیں۔ یہ عمل ایک دن نہیں کرنا ہے، 3 دن کرنا، 3 ایام، 3 روز۔ یہاں اس بات کا احتمال ہے کہ روز 3 دن جائے اور تینوں دن 3 ڈبکی لگائے، یا ایک دن 1 ڈبکی لگائے، دوسرے دن 1 اور تیسرے دن 1، یہ احتمال ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ روزانہ 3 ڈبکی لگائے، یہ ظاہر ہے۔ اس لیے کہ آگے جو کلمات آ رہے ہیں تو یہ عمل 5 دن کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے، اور ڈبکی کا الگ سے ذکر نہیں ہے، تو سمجھ میں آیا کہ ڈبکی وہی 3 ہوگی۔ اب اگر 3 دن میں ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہوا تو وہی عمل 5 دن کرے، یعنی دعا پڑھے اور 3 بار ڈبکی لگائے، اس میں بھی ٹھیک نہیں ہوا تو وہی عمل 7 دن کرے، اس میں بھی ٹھیک نہیں ہوا تو وہی عمل کیا ہے 9 دن کرے۔ تو 9 دن سے آگے پھر بخار نہیں بڑھے گا، وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَبْرَأْ فِي 3، تو اگر وہ 3 دن میں شفایاب نہیں ہوا، فَخَمْسٍ، تو وہ یہ عمل 5 دن جاری رکھے، یعنی 5 دن میں ٹھیک ہوگا، فی 5، تو 5 دن میں شفایاب ہوگا، یعنی یہ عمل وہ 5 دن کرے۔ فَإِن لَمْ يَبْرَأْ فِي 5، تو اگر 5 دن میں وہ شفایاب نہ ہو، فَسَبْعٍ، تو 7 دن میں شفایاب ہوگا، یعنی یہ عمل جاری رکھے اور 7 دن کرے۔ فَإِن لَمْ يَبْرَأْ فِي 7، تو اگر 7 دن میں شفایاب نہ ہو، فَتِسْعٍ، یہ عمل جاری رکھے 9 دن میں شفایاب ہوگا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں 9 دن کے بارے میں، فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ 9 بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یقیناً قریب ہے کہ وہ بخار 9 سے آگے نہ بڑھے اللہ عز و جل کے اذن سے۔ 9 دن تک تو جا سکتا ہے، 3 دن میں نہیں تو 5 دن میں، 7 دن میں ہو سکتا ہے 9 دن تک پہنچے، لیکن اللہ کی اذن سے 9 دن سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی وہ 9 دن یہ عمل کرے گا تو ضرور شفایاب ہو جائے گا۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال ذکرت الحمى عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر ہوا. فَصَبَّهَا رَجُلٌ، تو ایک مرد نے اسے برا کہا. یعنی بخار بہت برا ہوتا ہے، توڑ دیتا ہے، آدمی اٹھ نہیں پاتا، اس طرح کی باتیں کی ہوں گی انہوں نے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصبها، بخار کو برا نہ کہو. کیوں؟ فإنها تنقی الذنوب کما تنقی النار خبث الحدید. یا یہ تنفی بھی ہے، نفی کے معنی میں الگ کر دینا، کیونکہ یہ بخار گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جس طرح سے آگ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. نفع انفی میں دور کرنا ہوتا ہے تو وہ روایت بھی ہے یعنی فا کے ساتھ، اور تنقی بھی ہے، انقا ینقی صاف کرنا، اور تنقی پڑھیں جب بھی معنی وہی ہوگا، تنقیہ صاف ستھرا کر دینا. تو یہ بخار گناہوں کو دور کر دیتا ہے یا گناہوں کو صاف کر دیتا ہے جس طرح سے آگ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے یا لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. جو پڑھیں گے ترجمہ اسی اعتبار سے کر لیں گے. رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو یہاں بھی اس کو آگ سے مناسبت ہے، آگ وہاں زنگ کو دور کرتی ہے لوہے سے، اور یہاں یہ بخار یہ گرم ہے تو اس سے گناہوں کو دور کرتا ہے. اس کی گرمی الگ طرح ہے جو دھات میں کام آتی ہے، اس کی گرمی الگ طرح ہے گناہوں کو دھلنے میں کام آتی ہے. وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادا مریضا فقال ابشر. اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بیمار کی بیمار پرسی کی تو ارشاد فرمایا، ابشر فإن اللہ تعالی یقول ہیا ناری اسلطها علی عبد المؤمن فی الدنیا. حضور نے فرمایا خوش ہو جا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ میری آگ ہے، یہ بخار یہ میری آگ ہے جسے میں دنیا کے اندر اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ بخار اس شخص کے لیے روز قیامت جہنم کی آگ کا عوض ہو جائے. لِتَكُونَ حَظَّهُ، تاکہ یہ بخار اس کا حصہ ہو جائے، اس کا عوض ہو جائے. کس کا؟ من النار یوم القیامہ، جہنم کی آگ کا یا اس آگ کا روز قیامت. یعنی اگر یہ بخار اس پر مسلط نہ کریں تو اس کے گناہ دھلیں گے نہیں، تو روز قیامت جہنم کی آگ میں جائے گا. اور اس بخار کو مسلط کر دیتے ہیں تو اس کے ذریعہ اس کے گناہ دھل دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، تو یہاں اس سے بچ جائے گا، محفوظ رہے گا. رواہ احمد وابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا. وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرب سبحانہ وتعالی یقول، یقیناً رب سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، وعزتی وجلالی، میری عزت اور میری جلال کی قسم، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لا اخرج احدا من الدنیا اريد اغفر له یا اغفر له، اريد ان اغفر له، میں دنیا سے کسی ایسے بندے کو نہیں نکالتا جسے میں بخشنا چاہتا ہوں، حتی استوفی کل خطیئۃ فی عنقہ بے سقم یا بے سقم فی بدنہ، یہاں تک کہ میں اس کی گردن میں پڑے ہر گناہ کو پورا لے لیتا ہوں اس کے بدن میں بیماری کے ذریعہ. استوفی پورا حاصل کر لینا. تو فی عنقہ کا مطلب کیا ہے؟ فی ذمتہ، یعنی اس کے ذمے جتنے گناہ ہیں، جتنی خطائیں ہیں،
میں سب کو اس کے بدن میں بیماری پیدا کرنے کے ذریعہ دور کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، تب میں اسے دنیا سے نکالتا ہوں، تب اسے موت دیتا ہوں۔ تو اب ایک چیز یہ ہوئی بے سقمن فی بدن ہی، جس میں بیماری کے سبب، وقتارن فی رزق ہی، اور اس کے رزق میں تنگی کے سبب، یعنی اللہ تبارک و تعالی بیمار کر دیتا ہے کسی کو، اس کے ذریعہ اس کے گناہ دور فرما دیتا ہے، اور رزق میں تنگی کرتا ہے، یعنی اسے فقیر اور محتاج بنا دیتا ہے، کبھی کبھی اس کے ذریعہ بھی اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک آزمائش کی صورت ہے۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو ہی اس طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، پھر انہیں موت دیتا ہے۔ وعن شقیق قال، اور حضرت شقیق سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا مرض عبداللہ ابن مسعود فعدناہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی بیمار پرسی کی، فجعل یبکی، تو وہ رونے لگے، فعوتبا، تو انہیں عتاب کیا گیا۔ آگے آپ رو رہے ہیں تو عجیب بات ہے، فعوتبا، تو انہیں عتاب کیا گیا۔ عتاب کا معنی سن چکے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یعنی محبت دل میں باقی ہو اور اس کے باوجود ناراضی کا اظہار ہو۔ تو جو یہ گئے تھے بیمار پرسی کرنے، ان کے چاہنے والے تھے، تو اب سنایا ہو کہ آپ رو رہے ہیں۔ فقال انی لا ابکی لاجل المرض، انہوں نے فرمایا کہ میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، یعنی میرے رونے کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، المرض کفارۃ، کہ بیماری ایک کفارہ ہے، یعنی گناہوں کا ایک کفارہ ہے، تو اس لیے میں بیماری کے باعث نہیں رو رہا ہوں کہ یہ حدیث سن کر کے میں کیوں روؤں گا بیماری کی وجہ سے، پھر کیوں رو رہا ہوں اس کا بیان۔ وَإِنَّمَا أَبْكِي إِنَّهُ أَصَابَنِي عَلَى حَالِ فَطْرَةٍ، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ بیماری مجھے کمزوری کی حالت میں لاحق ہوئی ہے، یعنی فطرت ہے، سست ہو گیا آدمی، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو یہ بیماری جو مجھے لاحق ہوئی ہے، یہ بڑھاپے میں کمزوری کے وقت مجھے لاحق ہوئی ہے۔ وَلَمْ يُصِبْنِي فِي حَالِ اجْتِهَادٍ، اور یہ بیماری مجھے طاقت اور قوت کی حالت میں لاحق نہیں ہوئی۔ تو رونے کا سبب خالی یہی ہے، اگر جوانی کے وقت بیماری لاحق ہوتی تو میرے لیے اور اچھا ہوتا، اب بڑھاپے کے وقت لاحق ہوئی ہے، اسی کا مجھے قلق ہے۔ قلق کیوں ہے اس کو بتا دیا، لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا مَرِضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبْلَ أَن يَمْرَضَ، اس لیے کہ بندے کے لیے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جو اس کے لیے بیمار ہونے سے پہلے لکھا جاتا تھا۔ تو اب خواہش کیوں ہے کہ جوانی میں اور قوت کی حالت میں بیمار ہوتا اچھا تھا؟ جب آدمی نوجوان ہے، صحت مند ہے، خوب عبادتیں کر رہا ہے، خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، جہاد میں شرکت کر رہا ہے اور ساری عبادتیں کر رہا ہے، اب اچانک بیمار ہو گیا ہو، تو اب جب بیمار ہوا تو بیماری سے پہلے جو عمل کر رہا تھا وہی عمل بیماری میں لکھا جائے گا، تو زیادہ عمل کر رہے تھے اس وقت تو زیادہ لکھا جاتا بیماری میں نا، بیماری جتنی لمبی بھی کھنچتی عمل بھی اتنا زیادہ لکھا جاتا نا۔ اب یہ بیماری بڑھاپے میں آئی ہے، بڑھاپے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، عبادتیں کم کر پاتا ہے، اب بیمار ہوئے کم ہی نہ لکھا جائے گا، اس لیے رو رہے ہیں صرف۔ فَمَنَعَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَمْرَضَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْمَرْض، یعنی اس کے لیے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جتنا بیمار ہونے سے پہلے لکھا جاتا تھا، جس سے بیماری نے اسے روک دیا۔ جتنا عمل کر رہا تھا بیماری نے روک دیا اسے، تو جتنا عمل کر رہا تھا اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا۔
وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعود مريضا الا بعد ثلاث، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بیمار کی بیمار پرسی نہیں کرتے تھے مگر 3 دن کے بعد۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد بیمار پرسی کرنا سنت ہے۔ حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ بیماری کے بارے میں جیسے ہی معلوم ہو آدمی کو بیمار پرسی کرنی چاہیے، اور ظاہر حدیث بھی اور احادیث وارد ہیں، یہ کوئی حدیث بیمار پرسی کو کسی وقت سے مقید نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی کو معلوم ہو یا معلوم ہونے کے بعد جب فرصت ملے، موقع مناسب جانے تو بیمار پرسی کر لے۔ اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد کرنا چاہیے۔ اس لیے اس حدیث کے بارے میں کلام کیا گیا۔ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ یہی کہا جائے گا، حکم یہی دیا جائے گا کہ جیسے ہی آدمی کو کسی کی بیماری کے بارے میں علم ہو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، یا جب اسے مناسب موقع میسر آئے تب جائے، کسی وقت کے ساتھ یہ مقید نہیں ہے۔ جلدی کرنے میں فائدہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کا وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، یعنی بیمار ہو گیا، آپ نہیں گئے، وہ ٹھیک ہو گیا، تب آپ گئے، کوئی مطلب تو نہیں رہا اس کا، یا وہ دنیا سے چلا گیا تو اکمال ہو رہے وہ چلا گیا دنیا سے۔ تو جو عبادت کا ایک موقع تھا، یعنی آسان عبادت اور زیادہ اجر و ثواب والی عبادت، جو موقع تھا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ فلاں شخص بیمار ہے آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، کسی وقت سے مقید نہیں۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن عمر بن الخطاب قال، اور حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت على مریض فمرہ یدعو لک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، فمرہ یدعو لک، تو اسے حکم دو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، فإن دعاءہ کدعاء الملائکہ، کیونکہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح سے ہے۔ جس طرح سے رب تعالیٰ فرشتوں کی دعائیں رد نہیں فرماتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے، انہیں قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے جب کسی بیمار کے پاس بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ تم تو اس کے لیے دعا کرو گے ہی، لیکن اس سے بھی کہو کہ آپ کے لیے دعا کرے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے فرمایا من السنت تخفیف الجلوس وقلت الصخب فی العیادۃ عند المریض، مریض کے پاس بیمار پرسی کرنے میں کم شور کرنا اور تھوڑی ہی دیر بیٹھنا یہ سنت سے ہے۔ مطلب کیا ہے، کسی بیمار کے پاس جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ اب بیٹھ گئے تو بیٹھے ہی ہیں، یا طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں بلند آواز سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جائے بہت کم دیر وہاں بیٹھے اور اس کے بعد چلا آئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر وہ آپ کی آمد کو ناپسند کر رہا ہوگا تو کم ہی دیر طبیعت اس کی مطمئن رہے گی، آپ چلے جائیں گے، سکون مل جائے گا۔ یا ایسے بہت سے لوگ جو آپ کے ہوتے ہوئے نہیں آنا چاہتے ہیں، آپ چلے جائیں گے دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے، انہیں موقع مل جائے گا۔ بیمار آدمی ہے، اس کی اپنی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں جو سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، نہیں کر سکتا، وہ آپ نہیں رہیں گے تو جانا چاہے گا چلا جائے گا، ضرورت پوری کرنا چاہے گا پوری کر لے گا، اور بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ اس لیے بیمار کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یا یہ کہ وہ آپ کا بہت قریبی ہے، آپ کے بیٹھنے سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ خود آپ سے باتیں کر رہا ہے تو آپ رہ سکتے ہیں کچھ دیر، کہ عام ضابطہ ہوا کہ کم دیر بیٹھیں اس کے بعد، اور باتیں بھی بہت کم کریں، شور شرابہ کوشش کریں کہ نہ ہو۔ قال،
راوی کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کثر لغتهم واختلافهم قوموا عنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ ان کے پاس صحابہ کا شور اور اختلاف بڑھ گیا، یعنی آپ کی بیماری کے موقع پر جب آپ کے پاس صحابہ کی آپس کی باتوں کی وجہ سے شور پیدا ہوا اور اختلاف ہوا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ جب سرکار رحمت للعالمین ہیں انہیں یہ ناگوار ہوا اور آپ نے کہا چلے جاؤ میرے پاس سے، تو اور لوگ تو اور جلدی گھبرا جائیں گے نا، اس لیے بہت دیر بیٹھنا نہیں چاہیے، آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ رواہ رزین۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیادۃ فواق ناقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار پرسی یہ اونٹنی کا فواق ہے۔ فواق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 2 بار دودھ دہنے میں جو وقت صرف ہوتا ہے وہی فواق ہے۔ یہ 2 بار دہنے کا مطلب ہے 1 بار صبح دہا 1 بار شام، یہ مطلب نہیں ہے۔ تھوڑا سا دودھ جب نکال لیتے ہیں تو دودھ دہنے والے تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، یعنی دودھ نہیں نکالتے ہیں، تھن پر صرف ہاتھ پھیرتے ہیں تاکہ اور دودھ اتر آئے، یا اس کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جب قریب آ جائے گا تھوڑا سا منہ لگا دے گا تو اونٹنی کا دودھ اتر آئے گا، پھر ہٹا دیتے ہیں اس کو، پھر دودھ دوہتے ہیں۔ تو اس 2 بار دودھ نکالنے میں جو وقفہ ہے وہی فواق ہے۔ تو کتنا ہوتا ہے؟ بہت معمولی سا۔ تو بیمار پرسی اتنی دیر کے لیے ہونی چاہیے۔ وفی روایت سعید ابن المسیب مرسلا، اور سعید ابن مسیب کی روایت میں ہے جو مرسل ہے، افضل العیادت سرعۃ القیام، یعنی عیادت میں افضل وہ جلد اٹھ جانا ہے، یہ آدمی گیا خیریت معلوم کیا تو چل گیا وہاں سے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عادا رجلا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرد کی بیمار پرسی کی، فقال له ما تشتہی، تو حضور نے اس سے دریافت کیا تمہاری خواہش کیا ہے، تمہارا کیا کھانے کا دل کرتا ہے؟ قال اشتہی خبز بر، اس شخص نے عرض کیا کہ میں گیہوں کی روٹی کھانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان عندہ خبز بر فلیبعث الی اخیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس گیہوں کی روٹی ہو تو وہ اپنے بھائی کے پاس بھیج دے، یا اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس بھیج دے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اشتہى مریض احدکم شیئا فلیطعمہ، جب تم میں سے کسی کا بیمار کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کھلا دینا چاہیے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں کس قدر محتاجی تھی، کس قدر پریشان حالی تھی کہ گیہوں کی روٹی بھی عام طور پر اصحاب کو میسر نہیں آتی تھی، اس لیے گیہوں کی روٹی کھانے کی خواہش ہوئی کہ وہ جو کے مقابلے میں نرم ہوگی، اچھی ہوگی اور اس کے مقابلے میں زود ہضم ہوگی، تو خواہش کی کھانے کی۔ پھر یہ نہیں کہا کہ فوراً کھلا دو، چونکہ سب کے پاس گیہوں کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی۔ کیا فرمایا کہ دیکھو جس کے پاس بھی گیہوں کی روٹی ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے پاس بھیج دے تاکہ اس کی خواہش کیا ہے پوری ہو جائے، یہ کھا لے۔ ایک تو یہ صورت معلوم ہوئی کہ اس وقت بہت تنگ دستی تھی، محتاجی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کامیاب تھے کیونکہ خوش راضی تھے اس پر۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بیمار کو کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہو، خواہش سے مراد کیا؟ سچی خواہش ہو، اس وقت اسے وہ چیز کھلائی جائے تو بہت مفید ہوتی ہے، اس لیے کہ بیمار آدمی جلدی کھانا نہیں چاہتا ہے، طبیعت کھانے سے اچاٹ ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کھانے کی طبیعت چاہ رہی ہے، سچی خواہش ہے، اب اسے کھلائیں گے تو وہ غذا ہضم ہوگی اور اس کے لیے مفید ہوگی، الا یہ کہ اس کا نقصان بالکل ظاہر ہو، پھر اسے کیا نہیں کھلایا جائے۔
وعن عبداللہ ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا توفی رجل بالمدینہ ممن اولیدا بہا، مدینہ منورہ میں ایک مرد کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ مرد ان لوگوں میں سے تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا تھا۔ فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نماز ادا فرمائی۔ فقال یا لیتہ ماتا بغیر مولدہ، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اے کاش یہ شخص اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور انتقال کرتا، یعنی مدینہ میں پیدا ہوا اور مدینہ میں انتقال ہو گیا، کاش یہ مدینہ کے علاوہ کہیں اور انتقال کرتا، جہاں پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ کہیں اور اس کی روح نکلتی۔ قالوا ولما ذاک یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے، یعنی کہیں اور اس کا انتقال ہوتا، اس کا کیا فائدہ، یہ تو بتائے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا ان الرجل اذا ماتا بغیر مولدہ، فرمایا یقیناً مرد جب اپنی جائے پیدائش کے علاوہ میں انتقال کرتا ہے، کہیں اور مرتا ہے، قیسا لہو من مولدہ الی منقطع اثرہ فی الجنہ، تو اس کے لیے اس کی جائے پیدائش سے اس کے سفر کے ختم ہونے کی جگہ تک جنت میں اندازہ ناپا جاتا ہے۔ تو اس کا ظاہر مطلب کیا ہوا کہ اسے جنت میں اتنی جگہ ملتی ہے جتنا فاصلہ اس کی جائے پیدائش سے اس کے انتقال کی جگہ تک ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی چلا گیا دوسرے ملک میں اور وہیں انتقال ہو گیا، تو اس ملک سے لے کر کے اس کی جائے پیدائش سے لے کر کے وہاں تک جتنا فاصلہ ہے جنت میں اسے اتنی جگہ مل جائے گی، یہ اس کا ظاہر معنی ہے۔ لیکن یہ ظاہر معنی جنت میں جو نعمتیں حاصل ہوں گی اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ جنت میں جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی وہ تو تا حد نگاہ، اس کا یہاں اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حد یہ ہے کہ ایک کنارے اس کے کچھ بعض لوگ ہوں گے، دوسرے کنارے بعض لوگ ہوں گے، یہ وہاں سے دکھائی بھی نہیں دیں گے، بہت دور دور ہوں گے، بہت لمبی جگہ ملے گی اسے۔ یا حفاظ قرآن کا اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، بس پڑھتا جا اور بڑھتا جا، جہاں ختم کرے گا وہاں تک اس کی منزل ہوگی، تو بہت منزلیں ہوئی نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو کہا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جائے پیدائش سے لے کر کے جائے وفات تک جو فاصلہ ہے، یہاں جتنا اس نے عمل کیا ہے ان سب کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا، اسے ملے گا جنت میں، اس کا خاطر خواہ اسے عوض ملے گا۔ یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ جب وہ جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور انتقال کرتا ہے تو وہ گویا غربت کی موت آتی ہے اسے، یعنی وہ اجنبی ہوتا ہے، پردیسی ہوتا ہے، اور جو مسافرت کی موت جسے آئے اس انتقال کرے اسے شہید کا ثواب ملتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق اجر و ثواب سے ہے، تب گھر سے نکلنے سے وہاں تک جو گیا ہے جتنا عمل کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اسے خوب اجر و ثواب ملے گا۔ تو یا تو یہی کہا جائے کہ وہ فاصلہ ہی مراد ہے اتنا، یا یہ کہا جائے کہ اس راہ میں جتنا سفر کیا ہے اسے اجر و ثواب ملے گا، جس طرح سے شہداء کو جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں میدان جہاد میں جانے کے لیے، جب اس اجر و ثواب شروع ہو جاتا ہے لوٹ کے آنے تک، تو وہاں انتقال کر گیا تو وہاں تک اجر و ثواب اس کے لیے رہے۔ رواہ النسائی وابن ماجہ، اسے امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت غربت شہادت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافرت کی موت یہ شہادت ہے، یعنی آدمی سفر میں کہیں گیا ہے وہیں اس کا انتقال ہو گیا کہ اس کے لیے شہادت کا درجہ ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات مریضا مات شہیدا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیمار ہو کر کے مرا، دنیا سے رخصت ہوا، وہ شہید کی موت مرا، مطلب اسے شہید کا اجر و ثواب ملے گا۔ او وقیا فتنۃ القبر،
یا اسے قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، یعنی قبر میں جو آزمائش ہوتی ہے اس سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ تو یہ آؤ یا تو واؤ کے معنی میں ہے، تب دونوں فضیلتیں ہوں گی، اسے شہید کا اجر و ثواب ملے گا اور وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، یا یہ آؤ شک کے لیے ہے، یعنی یہ فرمایا یا یہ فرمایا۔ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس پر اس کا رزق صبح و شام جنت سے پیش کیا جائے گا، لایا جائے گا۔ غدیہ صبح کو جو دیا جائے گا، ریحا جو شام کو لایا جائے گا، برزقہ اس کا رزق، یعنی صبح و شام اس پر اس کا رزق پیش کیا جائے گا، من الجنت جنت سے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کی راحت کے لیے، اس کے آرام کے لیے۔ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے نا، کیسا رزق ہوگا؟ جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا، وہ ساری نعمتیں قبر بندے کو عطا فرمائی جائیں گی، صبح و شام پیش کی جائیں گی۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے شہداء کے بارے میں کہ وہ اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے نا، اسی کا تذکرہ تو یہاں بھی ہے، پر فرق یہاں صبح و شام کا اضافہ ہو گیا۔ وعن الارباض ابن ساریہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ارباض ابن ساریہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یختصم الشہداء والمتوفون علی فروشہم الی ربنا عز وجل فی الذین یتوفون من الطاعون۔ شہداء اور وہ لوگ جنہیں ان کے بستروں پر وفات دی گئی ہے، ہمارے رب عز و جل کی بارگاہ میں ان لوگوں کے بارے میں جھگڑیں گے جنہیں طاعون کے ذریعہ وفات دی گئی ہے۔ اب جھگڑا کیا ہوگا، کیا کہیں گے یہ لوگ؟ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ إِخْوَانُنَا، شہداء کہیں گے یہ طاعون کے ذریعہ دنیا سے رخصت ہونے والے یہ ہمارے بھائی ہیں، قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، یہ اسی طرح سے قتل کیے گئے جیسے ہم قتل کیے گئے۔ وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ إِخْوَانُنَا، اور جنہیں ان کے بستروں پر موت آئی ہے وہ کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، ماتوا علی فروشہم کما متنا، یہ اپنے بستروں پر ایسے ہی مرے ہیں جیسے ہم مرے اپنے بستروں پر۔ فیقول ربنا، تو ہمارا پروردگار فرمائے گا، انظروا الی جراحتہم، یعنی فرشتوں کو فرمائے گا کہ ان کے زخموں کی طرف دیکھو، یا ان جھگڑنے والوں کو فرمائے گا کہ ان کے زخموں کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اشْتَبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ، تو اگر ان کے زخم مقتولین کے زخم کے مشابہ ہیں، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، جب تو یہ انہی میں سے ہیں اور انہی کے ساتھ ہیں۔ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ اشْتَبَهَتْ جِرَاحُهُمْ، جب دیکھیں گے تو مطعون جو طاعون میں انتقال کیے ہیں ان کے زخم یہ شہداء کے زخم کے مشابہ ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ طاعون جو ہے یہ جن کا حملہ ہوتا ہے اس کا کیا ہے، یہ طعن ہوتا ہے۔ طاعون کے بارے میں کہا گیا کہ طاعون وہ پھیل جاتی ہے، یہ شیطانی اثر ہوتا ہے۔ جن کا جو ہے یہ طعن ہوتا ہے، وہ جن جو ہے اپنے طور پر اسے نیزہ مارتے ہیں، اسے کچوکے لگاتے ہیں، جس کے باعث کیا ہے یہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور لوگ ہلاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آدمی پر نیزہ، ہاں آدمی پر، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، تکلیف خالی اس کی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کے پیٹ میں کچوکا لگاتا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا ہے لیکن چیخنا چلانا ہمیں دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے ہمیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے زخم دیکھے جائیں گے، تو وہ زخم کیسے ہوں گے؟ شہداء کے زخموں کی طرح سے۔ تو شہداء کے زخم ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ان کے زخم بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اثرات معلوم ہوتے ہیں ہمیں۔ رواہ احمد والنسائی، اسے امام احمد اور نسائی نے روایت کیا۔ وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الفار من الطاعون کالفار من الزحف، طاعون سے یا طاعون کے سبب بھاگنے والا یہ لشکر سے بھاگنے والے کی طرح سے۔
والصابر فیہ لہ اجر شہید، اور تعاون میں صبر کرنے والے کے لیے شہید کا اجر ہے۔ تو جو تعاون سے بھاگ رہا ہے وہ یا وہ لشکر سے بھاگنے والے کی طرح ہے۔ وہاں تعاون میں کیا ہے؟ وہ جن کے کچوکے لگ رہے ہیں تعاون ہو رہا ہے ان پر، میدان میں کیا دشمن کے کچوکے لگیں گے، ان کے نیزے لگیں گے آپ کو، تو ایک مناسبت بھی ہو گئی اس میں، اور اس کو نقل بھی کر دیا یہاں۔ تو تعاون سے بھاگنے والا یہ لشکر سے بھاگنے والے کی طرح سے ہے، اور تعاون میں صبر کرنے والے کے لیے شہید کا اجر و ثواب ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعاون میں یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، جن کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ باب ختم ہوا اور آج کا آپ کا سبق بھی